حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو، اور ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو، اور ایسے شخص کی تعریف کرے جو اسے نہ پہچانتا ہو۔ فضل اور عقل والوں میں علم قرابت کا ذریعہ ہے۔ جو غصے کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گدھا ہے، اور جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے۔ اپنے کانوں کو فحش کلام سننے سے بچاؤ جیسے زبان کو فحش سے بچاتے ہو، اس لیے کہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہے۔ عالم کے لیے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اس چیز میں دلچسپی لے جسے خدا نے منع کیا ہے، اور اس چیز سے بیزاری دکھائے جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ جد و جہد سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، اور محنت و مشقت سے ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے۔ جس پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو، اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر ضرور کیا کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔ ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: بھلے کام کرنا اور ان کا حکم دینا، برے کاموں سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، حدود الہی کی نگہداشت کرنا۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے کہ جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں کہ گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے اور اس کو پیس کر رکھ دے گا۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے کہ جب تک جھکی رہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے کہ جسے نہ تو فرشتہ جان سکتا ہے کہ لکھ لے، اور نہ شیطان کے اسے خراب کر سکے، اور نہ خواہش نفس کے اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو ادب کی شرط گر جاتی ہے۔ توبہ کے 3 معنی ہیں: پہلا ندامت، دوسرا عزم ترک، تیسرا ظلم و خصومت سے باز رہنا۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع مت رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں خدا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 2 علم چاہتا ہے: ایک یہ کہ وہ اپنی عبودیت کو جانے، اور دوسرا خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانے۔ ایسی جگہ جہاں عیب کی گنجائش نہ ہو۔ عیب کی تردید بھی ایک قسم کا عیب ہے۔ حضرت عبد الکریم بن حوازن کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا قضائے حاجات کی چابی ہے اور فاقہ مستوں کے لیے راحت کا سبب۔ انسان کے آنسو اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سفر کو سفر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ صدق کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن یکساں ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سے میل جول اور تعارف کم رکھو،
میرا گمان یہی ہے کہ تجھے جو تکلیف اور ایذا پہنچی ہوگی وہ کسی واقف کار سے ہی پہنچی ہوگی۔ دنیا کو جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کی خاطر۔ تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضے میں نہیں، اور قبضے میں آئی ہوئی بہترین وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی۔